بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن کیئر سے میرا یوٹیوب چینل۔ میرا بھائی، آج کا موضوع نقل کفالے کے متعلق نہیں ہے اور نہ ہی نئے نظام کے متعلق ہے، بلکہ آج کا موضوع پچھلے دنوں ایک حادثہ پیش آیا اس کے متعلق ہے۔ حادثہ کچھ یوں پیش آیا کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک وائرل ویڈیو بھی دیکھی ہوگی شاید، تو اس ویڈیو میں دکھایا جاتا ہے کہ کچھ پاکستانی ہیں، ان کے اوپر سعودی ان کا جو کفیل ہے وہ تشدد کر رہا ہے۔ تو اس واقعے نے مجھے کافی جھنجھولا اور کافی پریشان کیا۔ تو شاید میری ہائٹ اتنی نہیں ہے جتنی میں بات بڑی کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے سوچا کہ میں اس پہ ایک اپنی رائے دوں، آپ لوگوں کو اس کا حل بتاؤں کہ اصل میں یہ مسئلہ ہے کیا۔ تو میں نے اس کو سوچا سمجھا اور یہ بھی محسوس کیا کہ یہ واقعہ میرے ساتھ کیوں نہیں پیش آتا۔ اکثر و بیشتر ایسا ہی ہوتا ہے۔ میرا کام کیونکہ انشورنس کے ریلیٹڈ رہتا ہے، تو ہم کلیم وغیرہ جو سبمٹ کرنے جاتے ہیں اکثر آفس میں جاتے آتے ہیں، تو بعض دفعہ میرا ان کے ساتھ اکثر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ ایک دم سے اٹھتے ہیں، اتنے ہی یعنی تیزی کے ساتھ واپس بھی ریکور کرتے ہیں اور واپس جا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ جائیں گے یا نکل لیں گے۔ لیکن ایسا کیوں؟ نہ تو میں پہلوان ہوں کہ ان کے ساتھ جھگڑ سکوں، اور نہ ہی میرے اندر بہت زیادہ طاقت ہے، نہ ہی میں کوئی لینڈ کروزر پہ بیٹھا ہوتا ہوں، اور نہ ہی کوئی ایسا لباس پہنا ہوتا ہے جس سے انہیں لگے کہ یار یہ بندہ شیخ ہے، اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے، نہ ہی میرے ساتھ کوئی سیکورٹی گارڈ وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ایسا کیوں؟ آن دا وے بھی اکثر یہ معاملہ پیش آتا ہے، اور پیٹرول اسٹیشن پہ بعض دفعہ ایسا مسئلہ پیش آتا ہے جب رش ہوتا ہے۔ لیکن میں نے ان سب معاملات میں دیکھا کہ وہ بندہ اپنی بات سے پیچھے ہٹ کے نکل لیتا ہے۔ ایسا کیوں؟ میرا بھائی، اس کا سمپل سا جواب مجھے بعد میں ملا کہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میری جو زبان ہے وہ عربی ہے، کیونکہ میرا جو کام ہے وہ زیادہ تر عربی لوگوں کے ساتھ ہے، اور سارا جو جتنا بھی ڈسکشن ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، تو زبان میں جو عربی میں روانی ہے وہ اس وجہ سے زیادہ آ گئی ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ عربی لوگ میں سے زیادہ تر جو ہے تعداد، میرے خیال میں 70% جو لوگ ہیں عربی، وہ انگلش نہیں سمجھتے، وہ صرف عربی ہی سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو کہہ دیں گے محمد الکلام العربی الاحسن یا اخی لغہ العرب یا اخی الاسلام، یا پھر آپ کو اس طرح کی باتیں گھمائیں گے کہ یہ زبان اسلام کی ہے، یہ وہ، تو عربی بات کریں اگر امپریشن کے لیے ایک دو لفظ انہوں نے جھاڑ دیے ہوں گے کوئی انگلش میں۔ تو میرا بھائی، اصل میں مسئلہ یہاں پہ ہے، ہمیں زبان نہیں آتی۔ پہلا مسئلہ یہ ہے، ہمیں بالکل ان کی جو لینگویج ہے، جو زبان ہے عربی، بالکل نہیں آتی، اور نہ ہم نے کبھی کوشش کی اسے سمجھنے کی، سیکھنے کی، کہ ہم بھی عربی زبان میں تھوڑی سی دلچسپی لیں، جتنی زیادہ نہ لیں چلے، جتنی ہماری ضرورت ہے کم از کم اتنی زبان ہمیں آنی چاہیے، کیونکہ ہم ایک عرب کنٹری میں موجود ہیں، ہمارا جتنا بھی کام ہوگا عربی کے ریلیٹڈ ضرور آئے گا کسی نہ کسی دن، تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہمارے ہی لوگ زیادہ تر ظلم کا شکار رہتے ہیں یہاں پہ، جو اجمی ہیں جن کا تعلق انڈیا، پاکستان، سری لنکا، نیپال وغیرہ کی کنٹری سے ہوگا، وہیں لوگوں کے ساتھ یہاں پہ زیادتی ہوگی۔ باقی آپ دیکھیں گے کہ عربی کے ساتھ زیادتی کم ہوگی۔ فار ایگزامپل، ایک کمپنی میں یمنی یا اجمی لوگ کام کرتے ہوں گے، عربی بھی کام کرتے ہوں گے، اجنبی، لیکن جو زیادتی اگر کبھی کسی کے ساتھ ہوگی، فار ایگزامپل چھٹی کا مسئلہ ہوگا کہ کسی آدمی کو چھٹی نہیں مل رہی، اس کا کفیل، ابھی ایک دوست کا میسج آیا کہ 4 سال ہو گئے کفیل چھٹی نہیں دے رہا، یہ وہ سارے لوگ پاکستانی ہوں گے، انڈین ہوں گے، بنگلہ دیشی ہوں گے، نیپال سے ہوں گے، سری لنکا سے ہوں گے، ایسی ہی کنٹریز سے ان کا تعلق ہوگا، اور اس کی ایک بڑی وجہ ہے انہیں زبان نہیں آتی۔ وہ زبان عربی بولتے جیسے ہی وہ بات کرتے ہیں کنفیوز ہو جاتے ہیں، انہیں آدھا صدیق آدھا، اس سے علاوہ زبان نہیں آتی۔ جب میں پہلی دفعہ سعودی عربیہ میں پہنچا، ایئرپورٹ پہ اترا، تو وہاں پہ ایک جو عسکری والا تھا، پولیس والا تھا، وہ ایک بات کر رہا تھا، تو میں نے وہاں پہ جو لائن میں دوسرے تھے، میں نے بولا بھائی آپ بول رہے تھے کہ آپ 2-3 سال سے یہاں ہیں، تو اس سے بات کریں۔ وہ بولے یار پتہ نہیں، آپ اللہ کا شکر ہے کبھی دلچسپی لی ہی نہیں، ہمیں نہیں پتہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو وہ کافی دیر بات کرتا رہا، پھر کسی کو بھی سمجھ نہ آئی، اور وہ سمپل ایک بات کر رہا تھا کہ نیا ویزے والے اور پرانے ویزے والے الگ ہو جائیں۔ تو یہ بات بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اس کی بڑی وجہ تھی کہ انہوں نے دلچسپی لی ہی نہیں۔ تو میرا بھائی، اگر آپ نے عربی کنٹری میں رہنا ہے تو آپ کے لیے عربی سیکھنا، سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہے پہلی بات میری۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پہ ایک پروگرام شروع کریں جس پہ ہم عربی آپ کو سکھائیں، تاکہ آپ کا جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کی عربی کام آ سکتی ہے۔ آپ راہ چلتے اگر کوئی سعودی آپ کے ساتھ گاڑی پہ کوئی مسئلہ کرتا ہے، تو آپ جلدی سے اس کو مالش مالش مالش، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ بول کیا رہا ہے، اور آپ نے آگے سے صرف ایک ہی لفظ بول رہے ہیں مالش مالش، وہ کچھ بھی بول رہے ہیں آپ مالش ہی بول رہے ہیں، حتیٰ کہ وہ بول رہا ہو کہ آپ کے پیچھے دکان ہے، گاڑی کا، یا کوئی مسئلہ اور ہے، آپ بس ایک ہی لفظ پہ رکھتے ہو ہاتھ، مالش مالش دیگ مالش۔
آصف مالش آصف سوری. تو میرا بھائی آپ یہ بات نہ کریں, آپ اس کو سمجھیں. میں یہ ایک پروگرام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں آپ بھائیوں کی رائے سے. بالکل اگر آپ چاہتے ہیں تو ایک الگ سے پروگرام شروع کریں, اس کی ایپیسوڈ رکھ لیں گے, ہر ایپیسوڈ کے بعد ایک نئی ایپیسوڈ, اس میں اضافہ کرتے جائیں گے اور اس میں ہم ڈسکس کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ زبان ڈسکس کریں گے. ہر روز ہمارے جو روزمرہ کی خاص طور پہ ضروریات ہے زبان میں, اور روانی ہے اور بولنا کس انداز سے ہے, یہ ڈسکس کریں گے. اور ساتھ میں بتائیں گے آپ لوگوں کو, آپ بھائیوں کو, کہ اگر آپ کسی دکان پہ, شاپ پہ, یا کسی ریسٹورنٹ میں, یا کسی مارکیٹ میں جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو اس کا آپ نے ایکشن کیا لینا ہے. ہم عام طور پہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ جہاں مارکیٹ میں کھڑے تھے جسٹ فون اٹھایا اور 999 پہ 911 پہ کال کر دی, تو انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہاں پہ ایکشن لینا کون سا. جب آپ ایکشن غلط لے رہے ہوں گے تو سامنے والا بندہ اپنی پوزیشن زیادہ اسٹرانگ سمجھے گا, اسے معلوم ہو جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, آپ بھائی چاہتے ہیں کہ میں یہ پروگرام سٹارٹ کروں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ وزارت میں کھڑے ہیں, کسی منسٹری میں کھڑے ہیں, وہاں پہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نے کیسے اسے حل کرنا ہے, اس کی شکایت کیسے کرنی ہے. اگر کسی شاپ میں کھڑے ہیں, وہ چیز مہنگی دیتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا مرضی ہے, مہنگی دے سستی دے, نہیں تو ہم نکل لیں. میرا بھائی ایسا بالکل نہیں ہے. نظام قانون موجود ہے یہاں پہ سعودی عربیہ میں, اور بڑا اسٹرانگ قانون موجود ہے ان سارے معاملات میں. ہم سمجھتے ہیں بندہ بدتمیزی کرتا ہے, ہم دوسری دکان سے, دوسری شاپ سے جا کے چیز لے لیں گے. میرا بھائی ایسا بالکل نہیں ہے. یہ بندہ بدتمیزی نہیں کر سکتا, اپنی شاپ پہ کھڑا ہے, بے شک وہ اس کی اپنی شاپ ہے یا اس کے قبیل کی ہے, لیکن وہ بدتمیزی کا اختیار نہیں رکھتا. تو اگر آپ لوگ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹس کر کے بتائیں. میرا نمبر آپ کی اسکرین پہ ہے, بلکہ کمنٹس کر کے بتائیں تو زیادہ بہتر رہے گا. آج میں نمبر نہیں دینا چاہتا کیونکہ یہ مسئلہ ہم سب بھائیوں کے لیے میں نے ڈسکس کیا ہے. اگر ایک ویڈیو ضائع بھی ہو جائے تو مشکل نہیں ہے. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی نہ لگے تو آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کہ نہیں رہنے دیں بھائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو آپ کے یہ سارے سوالوں کا جواب دوں, آپ کو عربی سکھاؤں جو روزمرہ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں پیش آ سکتے ہیں, اور دوسرے نمبر پہ آپ کو قوانین کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے شکایت کہاں اندراج کرنی ہے, آپ کا جو فرسٹ ایکشن ہے, فرسٹ رسپانس آپ نے جو دینا ہے وہ کیا دینا ہے. اگر یہ ساری آپ چیزیں چاہتے ہیں آپ نیچے کمنٹس کریں. ہم ایک پروگرام سٹارٹ کریں گے, اس کا نام بھی آپ لوگ تجویز کیجئے کہ اس کا نام پروگرام کا کیا رکھیں, اور اس کے بعد اس کی ایپیسوڈ بنا لیں گے 1 2 3 4 کر کے. ہم ایسے چلتے جائیں گے اور اس پروگرام کو ایک لمبے عرصے کے لیے لے کے چلیں گے انشاءاللہ تعالی, اور اس میں آپ بھائیوں کی اس متعلق بھی رہنمائی ہو جائے گی. پھر آپ کسی سوق میں ہیں, مارکیٹ میں ہیں, دکان پہ ہیں, ریسٹورنٹ میں ہیں, کسی سرکاری جگہ پہ ہیں, تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر سامنے والا بندہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے گا تو آپ کا فرسٹ رسپانس کیا ہوگا, یہ آپ کو معلوم ہوگا. آپ کا جو ایکشن کا اس کا ری ایکشن آپ نے لینا ہے وہ کیا, آپ کا فرسٹ جو آپ کا سٹیپ ہوگا وہ کیا ہوگا. میں یہ ساری چیزیں آپ کو گائیڈ کروں گا, آپ کو سمجھاؤں گا. آپ کا قبیل آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو آپ اس کے اگینسٹ کیسے جائیں گے, یا آپ کا باہر کسی کے ساتھ اگر معاملہ ہے تو آپ نے اسے کیسے حل کرنا ہے. روڈ پہ اگر آن دا وے اگر آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, اور کیا الفاظ آپ کے پہلے دوسرے الفاظ جو پہلا دوسرا تیسرا الفاظ ہوگا وہ آپ کا کیا ہونا چاہیے, تاکہ وہ بندہ نیچے آ جائے بات سے اور آپ کے ساتھ جھگڑے کی طرف نہ جائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس پہ ایک پروگرام شروع ہونا چاہیے اصلاح پہ, میرا نہیں خیال کہ ابھی تک ایسا کوئی بھی پروگرام چل رہا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسا پروگرام سٹارٹ ہو تو کمنٹس کریں. میں ایسا پروگرام سٹارٹ کرنا چاہتا ہوں, لیکن اکیلا نہیں کر سکتا. اگر آپ بھائی چاہیں گے تو کر سکتا ہوں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.